در محمد اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی یہ بھی مجلس میں، یہ بھی مجلس میں، یہ بھی مجلس میں ہے. اب جب گھر گئے لکھنے کے لیے تو ان کو مطلب یاد رہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھول گئے کہ لفظ کون سا تھا. ایسا ممکن ہے. تو اسی میننگ کو ایک صاحب نے تاریخ لکھ دیا، ایک صاحب نے مخلف لکھ دیا، مطلب وہی ہے، کوئی بحث کی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کہ رسول اللہ ہی نے کہیں تاریخ کہا ہو، کہیں مخلف کہا ہو. کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ یہ حدیث رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں فرمائی ہے، مختلف مواقع پر، مختلف نشستوں میں، حتیٰ میدان غدیر میں، خطبہ غدیر میں، من قلت مولا سے پہلے بھی یہ فقرہ فرمایا ہے. تو اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی یہی مجلس آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہی مجلس صبح جائیے مرکز مصطفیٰ میں پڑھ دیجیے. تو اگر رٹی ہوئی نہیں ہے تو مفہوم تو وہ ہو سکتا ہے، بٹ الفاظ الگ ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے رسول اللہ ہی نے کسی موقع پر تاریخ فرمایا ہو، کسی موقع پر مخلف فرمایا ہو. جو وہاں کی مجلس میں تھا اس نے تاریخ لکھ دیا، جو وہاں کی مجلس میں تھا اس نے مخلف لکھ دیا. تو اب چاہے تاریخ ہو چاہے مخلف ہو، یہاں کوئی بہت وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھیے. دوسرا، انی تارکن فیکم الثقلین. یہاں میں نے کل عرض کیا کہ پہلے تو پڑھنے کے لیے طے ہو کہ پڑھا کیا جائے. دیکھیے ہر زبان میں، چاہے وہ اردو ہو، فارسی ہو، انگریزی تو مجھ کو بہت نہیں آتی لیکن اتنا جانتا ہوں، بیسک تو پڑھا ہے. انگریزی ہو، دو ہی ہیں، یا سنگلر ہے یا پلیورل ہے، یا واحد ہے یا جمع ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے. لیکن عربی اور سنسکرت دو زبانیں ایسی ہیں کہ جس میں واحد اور جمع کے درمیان، سنگلر اور پلیورل کے درمیان ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ، یا سنسکرت میں بولا جائے گا دو بچن، ایک بچن، دو بچن اور بہو بچن. عربی میں آئے گا واحد، تثنیہ اور جمع. اب آئیے تثنیہ بنانے کا قانون کیا ہے. صلوات بر محمد. بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، بس 10 منٹ کے لیے آپ مان لیجئے کہ آپ کا فیض آباد وثیقہ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا 10 منٹ کے لیے، بس پھر میں آ جاتا ہوں. تو تثنیہ بنانے کا عربی میں قانون کیا ہے؟ کا کچھ کرنا نہیں ہے. جو واحد کا لفظ ہے ایک بچن کا، اس کے اصل لفظ میں کوئی تبدیلی کیے بغیر اس کے آخر میں الف اور نون یا یہ اور نون بڑھا دیجئے، وہ دو بچن ہو جائے گا، وہ تثنیہ ہو جائے گا. مثلا آدمی، اس کی عربی کیا ہے؟ رجل. رجل آپ نے کہا ایک آدمی، آپ کو دو آدمی کہنا ہے تو رجلان یا رجلین. کبھی یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ لوگ ہیں، ان کو آپ ایک ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. جیسے حسن الگ شخصیت ہے، حسین الگ شخصیت ہے. آپ نے حسن لیا، اس میں الف نون یا یہ نون بڑھایا، حسنین یا حسنان، دو ہو گئے حسن حسین. یا ظہر و عصر الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے ایک کو لیا، چاہے ظہر کو، چاہے عصر کو، چاہے مغرب کو، لاسٹ میں الف نون یا یہ نون بڑھایا، وہ تثنیہ ہو جائے گا، ظہرین، عصرین، مغربین، عشاءین. تو یہ طریقہ بالکل آسان ہے کہ لا واحد کے لفظ کو اگر دو بچن میں، تثنیہ میں کنورٹ کرنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ آخر میں الف نون یا یہ نون کا اضافہ ہو جائے گا، وہ بن جائے گا تثنیہ. اب اس قانون کے اعتبار سے ثقلین کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین. تو اب یہ ثقلین دو بچن ہوا نہ تثنیہ. اب آپ بتائیے، آپ کی ذہانت، کہ اس تثنیہ کو اگر واحد میں کنورٹ کرنا ہوگا تو کیا قانون ہے؟ بھائی جو بڑھایا ہے
سیدھی میں 2 دونا 4، جو بڑھایا ہے آپ نے اس کو کم کر دیجئے۔ تو اس قانون کے اعتبار سے ثقلین میں بڑھا ہوا کیا ہے؟ یہ اور نون، اس کو نکال دیجئے آپ۔ یہ اور نون نکالا آپ نے تو بچا کیا؟ دیکھیے آپ میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا ثقل، ایک نے کہا ثقل، اور میں کہتا ہوں تیسرا بھی بنے گا ثقل۔ صلوات بر محمد۔ تو اب ثقل یا ثقل یا ثقل، ثقل کا تثنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ انی تارک فیکم الثقلین۔ اگر ثقل کا تثنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ انی تارک فیکم الثقلین، ثقلین نہیں ثقلین، ثقل کا تھا۔ اگر ثقل کا تثنیہ بنایا آپ نے تب کیا بنے گا؟ انی تارک فیکم الثقلین۔ تو پہلے یہ طے ہو کہ یہ تثنیہ کاہے کا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اب اگر آپ نے ثقلین یا ثقلین پڑھا تو اس کا واحد ہوگا ثقل یا ثقل، دونوں کے معنی ہے وزن کے، بوجھ کے، چاہے انی تارک فیکم الثقلین کہیے یا انی تارک فیکم الثقلین کہیے، دونوں کی میننگ ایک ہے، کیا؟ وزن۔ اگر یہ پڑھا انی تارک فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین، ترجمہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارک فیکم الثقلین تو یہ ثقل کا تثنیہ نہیں ہے، یہ کائے کا تثنیہ ہے؟ ثقل کا۔ واٹس میننگ آف ثقل؟ صلوات بر محمد۔ ثقل کے معنی تو اب یہاں مثال میں میرٹھ والے، مظفر نگر والے، بجنور والے، ان سے کام نہیں چلے گا، کم از کم لکھنؤ، فیض آباد، ان مسافروں سے بات، بمبئی، حیدرآباد۔ آپ لمبے سفر پہ ٹرین سے جاتے ہیں تو راستے کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کچھ جو ہے وہ بمبئی سے چلا ہے آدمی تو قیمہ پاؤ رکھ لیا، دلی سے چلا ہے موموز وغیرہ کچھ بنوا کے رکھ لیے، کچھ سموسا رکھ لیا۔ اس کو کہتے کیا ہے؟ آپ کے اردو میں بولتے ہیں زادے، یہی نا، زادے راہ۔ تو زادے راہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو سفر میں مسافر کے کام آئے۔ یہ جو اردو میں زادے راہ کہی جاتی ہے، یا وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثقل۔ ثقل یعنی وہ چیز جو مسافر کے کام آوے۔ ہو گئی بات؟ تو اگر آپ نے پڑھا انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین، تب تو ترجمہ سنتے آئے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھ لیا انی تارک فیکم الثقلین، تب ترجمہ نہیں ہوگا گرا قدر کا، تب ہوگا میں تمہارے درمیان 2 زادے راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 زادے آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، چاہے ثقلین پڑھو، ثقلین پڑھو، ثقلین پڑھو، اہل بیت و قرآن وزنی بھی ہیں، زادے آخرت بھی ہے۔ صلوات بر محمد۔ جو فرمایا آپ نے، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تو یہاں تک آپ آگے کوئی دقت نہیں ہے۔ انی تارکن پڑھیے، نو پرابلم۔ انی مخلفن پڑھیے، نو پرابلم۔ انی تارکن فیکم الثقلین کہیے، ثقلین کہیے، ثقلین کہیے، مطلب ایک ہے۔ اسی کے اوپر اگلا بھی سن لیجئے، آپ خود ہی طے کر لیجئے کہ آگے کیا ہے۔ انی تارکن فیکم نورین، میں تمہارے درمیان 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان 2 رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مطلب وہی نکلے کہ قرآن و اہل بیت نور بھی ہیں، قرآن و اہل بیت اللہ کی رسی بھی ہیں۔ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ اور جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن و اہل بیت پیغمبر کے خلیفہ اور تو یہاں تک کوئی دقت نہیں ہے، چاہے مخلف کہیے، تارک کہیے، ثقلین کہیے، نورین کہیے، حبلین
امامین کہیے، خلیفتین کہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نقل کرنے والے مفہوم یاد رکھا انہوں نے، اپنے اعتبار سے لکھ دیا ہو، یا جیسا کہ پہلے بات کہی کہ پیغمبر نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ الفاظ یوز کیے، تو وہ بھی ممکن ہے۔ اصل معاملہ پھنستا ہے آگے آ کے۔ صلوات بر محمد۔ کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ ایک، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ اب بتاؤ مولوی صاحب، ابھی تک تو بڑا پھینک رہے تھے، چاہے تارک کہیے، چاہے مخلف کہیے، چاہے جو ہے وہ ثقلین کہیے، چاہے نورین کہیے، چاہے حبلین کہیے، اب کیا؟ چاہے سنتی کہیے، چاہے اطرتی۔ میں نے کہا ہو تو سکتا ہے، صلوات ابھی سمجھاتا ہوں، ہو تو سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ کیا مطلب اطرت و سنت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے فرق، اگر آپ کو سنت کی ڈیفینیشن معلوم ہو تو۔ واٹس ڈیفینیشن آف سنت؟ سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جو سنت کی ہم لوگوں کو تعریف پڑھائی گئی، کیا؟ قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر، تین چیزوں کا نام بولیے سنت ہے۔ کیا کیا؟ قول پیغمبر ایک، فعل پیغمبر دو، تقریر پیغمبر تین۔ قول پیغمبر یعنی جو نبی نے کہا وہ سنت، فعل پیغمبر یعنی جو نبی نے عمل انجام دیا وہ سنت، تقریر پیغمبر یعنی کہا تو ہو گیا قول میں، کہا۔ دیکھیے ہم میں اور عصمت میں یہی فرق ہے، ہم اور آپ تعلقات کا چشمہ لگاتے ہیں، تعصبات کا چشمہ لگاتے ہیں، اپنے پرائے کا چشمہ لگاتے ہیں۔ وسیع حسن صاحب سے آپ کے جو ہے بنتی ہے، ٹیوننگ ٹھیک ہے، الٹا پلٹا بھی پڑھ کے آ جائیں تب بھی آپ کہیں گے کیا مجلس پڑھی بھائی، واہ! کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے تعلقات اچھے ہیں۔ وسیع حسن صاحب سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بیچارے نے جان لڑا دی، پتا نہیں یار کیسی، کیا ہمارے تو اوپر سے نکل رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ہمارے یہاں یہ اپنا ہے تو غلط بات بھی ٹھیک ہے، ہمارا نہیں ہے تو ٹھیک بات بھی، جبکہ ہم کو دین کیا سکھاتا ہے؟ قل الحق، حق بات بولو۔ اب یہ روایت سن ہی لیجئے ایک صلوات پڑھ کر کے۔ قل روایت کہتی ہے قل الحق، حق بولو، وَإِن كَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ۔ حق بولو چاہے بظاہر اس میں تم کو ہلاکت ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو، کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ نَجَاتُكَ، حقیقت میں نجات حق بولنے میں ہے۔ وَدَعِ الْبَاطِلِ، غلط بات سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ وَإِن كَانَ فِيهِ نَجَاتُكَ، چاہے بظاہر نجات ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو، فَإِنَّ فِيهِ هَلَاكُكَ، ایکچول میں ہلاکت اسی میں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم سب کا حال یہ ہے، اس میں کوئی الگ کرنے کے لائق شاید ہی ہو۔ میں اپنی بات کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ میں تو الگ نہیں کیا جا سکتا، آپ لوگوں میں ہو سکتا ہے مومن متقی پرہیزگار کچھ ایسا ہو کہ اپنا لڑکا بھی غلط کہے تو بولتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے الحمدللہ۔ تو قانون یہ ہے، لیکن ہم لوگ عمل، مگر کیا جو عیب ہمارے اندر ہے وہ معصوم کے اندر ہوگا؟ معصوم کے اندر نہیں ہوگا نا۔ ان کے سامنے اگر کسی نے کوئی کام کیا غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اب سمجھے آپ، تقریر کا مطلب یہ ہے، قول یعنی جو نبی نے کہا سنت، فعل یعنی جو نبی نے کیا وہ سنت، تقریر قول نہیں، قول تو ہو چکا۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے سامنے
کسی نے کوئی کام انجام دیا اور پیغمبر اس پر خاموش رہے تو حضور کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمل صحیح تھا، ورنہ نبی کبھی غلط بات پہ خاموش، لہذا پیغمبر کی خاموشی بھی سنت ہے، جس کو آپ بہت زیادہ اگر محتاط بولیے تو تائیدی سکوت کہہ لیجئے۔ تو سنت کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ جو نبی نے کہا سنت، جو نبی نے کیا سنت، نہ کہا نہ کیا، پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا اور پیغمبر نے اسے ٹوکا نہیں بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ سکوت بھی کیا ہے؟ سنت۔ ہم کہتے ہیں اطرتی نہیں بھی ہے، چاہے سنتی کے لیے جیسے اب تک تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ کا سنت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نے کہا سنت، جو نبی نے کیا سنت، جہاں نبی خاموش رہے سنت۔ تو ہم نے کہا اطرتی نہیں بھی کہا تب بھی بات وہی نکلے گی۔ اگر قول کا نام سنت ہے تو بتاؤ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، قول پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو ہے وہ قول کا نام سنت ہے تو حسین منی و انا من الحسین، قول پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عمل کا نام سنت ہے تو کسی کو ممبر پہ لے کے آنا، اتنا بلند کرنا کہ سفیدی بغل نمودار ہو جائے، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عمل کا نام سنت ہے تو کسی کے لیے سجدے کو اتنا طول دے دینا کہ جب تک اتر نہ جائے سر نہیں اٹھا سکتے، یہ سنت ہے کہ نہیں؟ اگر خاموشی کا نام سنت ہے تو نبی کے زمانے میں 4 لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، مولا، بی بی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ پوری تاریخ پڑھ کے بتاؤ کہ نبی کے سامنے ان 4 نے کوئی عمل کیا اور پیغمبر نے کہا وہ غلط ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو یہاں تک نے کہا نا ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، تو چاہے تاریخ کہیے، چاہے مخلف کہیے، چاہے ثقلین کہیے، خلیفتین کہیے، نورین کہیے، حبلین کہیے، سب چلے گا۔ اب آگے آئے، چاہے سنتی کہیے اور چاہے اطرتی کہیے، بات تو دونوں میں ہے، لیکن پھر بھی سنتی اور اطرتی میں وہ بات نہیں ہے جو انی تاریخ اور انی مخلف میں ہے، سیم معنی ہے۔ اطرتی اور سنتی میں وہ بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے گھما کے سمجھا دیا کہ چاہے سنتی کہو چاہے اطرتی کہو، لیکن جو بات ثقلین اور خلیفتین اور حبلین میں ہے کہ سب کی میننگ ایک ہے، وہ سنتی اور اطرتی میں نہیں ہے۔ ہاں سنتی آپ کہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو تو کم از کم سنتی ہی پر عمل کرو، یہ اس لیے یہ بات کہہ دی گئی۔ لیکن اگر واقعاً ہم کو طے کرنا ہو کہ سنتی کہا کہ اطرتی کہا، آپ کے سامنے دونوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہوا کتاب اللہ و سنتی، اس کتاب میں لکھا ہوا کتاب اللہ و اطرتی۔ آج 1400 برس کے بعد، میں نے کہا نا کتنے مسائل ہوتے ہیں کہ آج 1400 برس کے بعد لکھا ہوا ہے ان ابن سنان، تو یہ ان ابن سنان کا کیا مطلب ہے؟ یہ محمد ابن سنان ہے کہ عبداللہ ابن سنان ہے؟ تو اس کے لیے پورا قانون وضع کیا گیا جس کو کہتے ہیں علم اصول حدیث۔ اصول فقہ الگ ہے، یہ علم اصول حدیث الگ ہے۔ اب آئیے اصول حدیث پر رکھ کے دیکھا جائے کہ ہم کو ماننا کس کو ہے۔ صلوات بر محمد۔ علم حدیث، اصول حدیث میں ایک قانون ہم کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ سلسلہ سند دیکھیے، کتنا سلسلہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ سند کیا ہے؟ مثلا ایک حدیث ہے، یہ رسول اللہ، ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ صاحب پیغمبر نے یہ فرمایا، کتنے لوگوں نے کہا؟ انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے، یہ ایک سلسلہ ہو گیا۔ انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے،
یہ دو سلسلہ ہو گیا. انہوں نے بیان کیا ان سے, انہوں نے بیان کیا ان سے, انہوں نے رسول اللہ سے. اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند. تو اب آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا دونوں حدیثیں پڑھنے کے بعد کہ سلسلہ سند کہاں تک جاتا ہے. جب آئے گی اطرتی اہل بیتی کے بعد تو 10 یا 11 سلسلے اس طرح کے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک سلسلہ, زیادہ سے زیادہ 2 سلسلہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اب بتائیے عقلی اعتبار سے کس کو مانیں گے آپ؟ جو 11 سلسلے کہہ رہے ہیں نا, یہ اکا دکا, اس کو اصول حدیث کی زبان میں کہتے ہیں شاذ. تو یہ شاذ مانی نہیں جائے گی. تو اس قانون کے اعتبار سے ہمیں کس کو ماننا ہے؟ 11 والے کو. ہو گئی نا اعتراض؟ صلوات بر محمد. کوئی ضروری ہے کہ جو اکثریت سلسلے سند کی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہو سکتا ہے اکا دکا والے زیادہ سمجھدار ہوں. تو یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے ہی علاقے کی, آپ کے 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھی کہیں کہیں قانون پھنس جاتا ہے. ہمارے یہاں شاہ گنج کے پاس جو ادھر کے لوگ ہیں جانتے ہوں گے, ایک جگہ ہے نرواری, وہاں کے ایک مولانا ہے شوکت صاحب, خطیب و طیبیت. ایک دن کہنے لگے کہ ہمیں یار کسی دن خالی ہو تو آؤ جو ہے وہ ابا اما کی مجلس, ابا کی مجلس کا, اما تو ان کی زندہ ہے اللہ طول عمر دے, ابا کی مجلس کر ڈالیں. تو ہم نے کہا ہاں یوں آئیں گے, گاؤں آئیں گے تو 2 بجے کر لیجئے. خیر وہ ہو گیا, اعلان ہو گیا, ہم پہنچ گئے. وہیں قریب میں ہومیوپیتھ کا ایک ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا, اس میں ایک ڈاکٹر ہے, ایک کمپاؤنڈر ہے. کمپاؤنڈر صاحب شیعہ ہیں, ڈاکٹر صاحب رائے صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا مجلس ہے, اسپتال میں کوئی ہے نہیں, 3 بجے تک تو ہی ہے, تو تھوڑا پہلے بند کر کے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجلس تو ہم بھی شوقین ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, کسی ایسے علاقے کریں, چلو ہم بھی چلتے ہیں, بند کرو تالا. تالا بند ہو گیا. آ گئے مجلس میں تو 200 سب شیعہ لوگ بیٹھے ہیں, ایک ہیں ڈاکٹر رائے صاحب. مجلس کا عنوان اچھی طرح ہم کو یاد ہے, یہی تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا پر, کہ اب محبت اہل بیت وہ نیکی ہے نا, اسی پہ بات چل رہی تھی. تو ہوتے ہوتے کہ سب سے بڑی نیکی اولاد رسول سے محبت کرنا, یہ عنوان. مجلس ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آئے, کہنے لگے واہ مولانا واہ, بہت اچھی مجلس پڑھی آپ نے, یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے. چوکے کہ نہیں, یہ کہاں کہتا ہے کہ اولاد رسول سے؟ کہنے لگے یہی ہمارا بھی دھرم کہتا ہے کہ سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا ہے. بولیے, میں نے یہی پڑھا تھا کہ سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا ہے, یا میں نے یہ پڑھا تھا کہ سب سے بڑا پن رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا ہے نا. اب آپ ایک مجلس کا تصور کیجئے جس میں 50 آدمی اس ٹائپ کے ہوں, 2 لوگ آپ لوگ پہنچ جائیے اور پھر ہم وہی مجلس پڑھیں. 50 لوگ نکل کے کہیں کہ مولانا نے پڑھا سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا ہے. یہ 2 لوگ جا کے کہہ رہے ہیں باہر کہ نہیں بھائی, انہوں نے پڑھا سب سے بڑی نیکی اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنا ہے. تو اکثریت صحیح کہہ رہی ہے اکا دکا؟ غور فرما رہے ہیں. یہ قانون اپنی جگہ پرفیکٹ ہے اور اس سے بڑے بڑے حدیث کے مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو پھنس جائیں گے نا اگر یہ کوئی بات ہو گئی تو. اب کوئی راستہ ہے, اب کوئی راستہ ہے کہ کیسے جانچیں کہ رسول اللہ نے سنتی کہا کہ اطرتی کہا. ایک تو وہ ہو گیا قانون, سلسلہ سند 11 عدد ہے, ٹھیک, لیکن یہ امکان تو ہے نا کہ یہ 11 جو ہے وہ اس منزل پر نہ ہو جس منزل پر یہ 2 لوگ ہیں. تو اس کا ایک وہ ہے کہ پھر آپ سلسلہ روات کو دیکھیں کون کس معیار کا ہے, لیکن اب وہاں یہ ہمارے موضوع میں یہاں نہیں ہے, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اب اگر آپ کے درمیان ہم کو پڑھنا ہو تو کیا کریں گے؟ وہاں تو یہ ہے کہ پھر 10 دن کلاس چلے گا، ایک ایک راوی پر بحث ہوگی، ان کے معیار پر بحث ہوگی، پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ نہیں صاحب یہ 11 پرفیکٹ لوگ ہیں. لیکن یہاں تو نہیں ہو سکتا نا. کہ تب کیسے سمجھائیں آپ کو؟ صلوات بر محمد. تو اب دیکھیے اسلام جو ہم کو آپ کو سکھاتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آپ کسی کے بارے میں بدگمانی مت رکھیں. دیکھیے بات کو سمجھ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بدماشیاں نہیں کی ہیں، لوگوں نے شرارتیں نہیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود دین ہم کو یہ سکھاتا ہے سلو بہت زیادہ الزام لگانے کا. تو اب اگر الزام نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے 2 الزام موٹے ہو سکتے ہیں. یا تو اطرتی اہل بیتی والوں نے گڑبڑ کی ہے، سمجھ گئے آپ، اہل بیت کی محبت کے چکر میں سنتی ہٹا کر کے اطرتی رکھ دیا ہے. یا تو ان کی بدماشی ہے، یا ان کی بدماشی ہے کہ صاحب جو ہے وہ اہل بیت کی دشمنی میں اطرتی نکال کے سنتی رکھ دیا. دین کہتا ہے بھائی یہ سب مت کرو. کسی کے اوپر الزام لگانا جب تک بغیر الزام لگائے بات ہو سکتی ہے. صلوات بر محمد. تو اب ہم اگر اس پر آ گئے کہ ہم کو کسی کو چور کہنے کا حق نہیں ہے، کسی کو جھوٹا کہنے کا حق نہیں ہے، تو ہم پھر یہاں کیا کریں؟ سب سے زیادہ جو شریفانہ بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یار رسول اللہ نے تو کوئی ایک بات کہی، یا سنتی فرمایا یا اطرتی فرمایا. نہ شیعوں نے گڑبڑ کی ہے اس میں کہ اطرتی اہل بیتی لکھ دیا جان بوجھ کے، نہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے اس میں کہ سنتی لکھ دیا ہے. تو پھر کیسے اختلاف ہوا؟ کہ یہ ممکن ہے کہ سن کے آئے، یہ بہت زیادہ اگر آپ شریفانہ بات کریں گے تب کہ یہ لوگ صاحب پیغمبر کی بزم سے آئے، لکھنے بیٹھے، شرارت نہیں کی، بھول گئے. اب جب بھول گئے تو سر کھجانے لگے یار انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ کتاب اللہ. اس کے بعد کیا کہا تو کسی کی سمجھ میں آیا اس نے سنتی لکھ دیا، کسی کی سمجھ میں آیا اس نے اطرتی اہل بیتی لکھ دیا. یہ بڑی شریفانہ بات اگر آپ کریں گے تو کیا کریں گے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھول گیا. اب جب بات آئے گی بھول گیا تو یہ تو طے کرو بھولا کون ہوگا. صلوات بر محمد. اب اگر بھولنے کی بات ہے تو اس پر بھی تو بحث کرو کہ اب دونوں میں سے دونوں تو بھولے نہیں، ایک کوئی بھولا ہے، چاہے سنتی والا بھول گیا اور چاہے اطرتی والا بھول گیا. تو جب بھولنے پر بحث ہوگی تو ہر چیز کا اپنا ایک اصول اور قانون ہے، بھول کا بھی اپنا قانون ہے. یہی پڑوس میں ہمارے دولہا بھائی رہتے ہیں، کیا نام ان کا، لیاقت صاحب ہے نا. تو ان کو جب پتا چلا تو آج نہیں آئے کیا، پیچھے کہیں رہتے ہیں ڈر کے مارے، پتہ نہیں کیا خوف ہے. ان سے نہیں پوچھیں گے بھائی، کوئی سوال آگے بیٹھ سکتے ہیں. صلوات بر محمد. تو اب ان کا فون آیا کہ ارے سنا ہے کہ آپ آ رہے ہیں. ہم نے کہا تو کہنے لگے ایک کام کیجئے گا کہ ذرا سا وہ بلو سے کہے، بلو ان کے سگے سالے ہیں، تو بلو سے ذرا کہہ دیجئے گا ذرا یہ چیز بھیج دیں گے، مثلا جونپور کا شاہی ٹکڑا بھیج دیں گے. تو ہم نے سوچا یار کون جونپور کہے اور فون کرے، ہم یہیں سے نہ لے لیں، لکھنؤ سے بڑھیا چیز کیا ملے گی. تو ہم صاحب چلے گئے کسی دکان پر، میں نے شاہی ٹکڑا بھی لے لیا، تھوڑا سا جو ہے وہ چاول بھی رکھ لیا، 1-2 کلو پیاز بھی رکھ لی، 2 کلو جو ہے وہ اس میں نے ٹماٹر اور ہری سبزیاں بھی رکھ لی، اور وہ صاحب لدے پھدے چلے آئے. پہنچے، ہم نے کہا لیاقت بھائی یہ لیجئے. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا نا. تو ہم نے کہا کیا بلو کو فون کریں یہیں سے لے لیں. کہنے لگے بھیا میں نے شاہی ٹکڑے کے لیے کہا تھا، آلو پیاز یہاں لکھنؤ سے بڑھیا ملتا ہے، سستا ملتا ہے. میں نے کہا ہے آلو نہیں کہا تھا آپ نے. کہ میں پاگل ہوں آلو کہوں گا؟ آپ اٹھائیے فیروز اللغات،
آپ اٹھائیے نہیں، ارے باپ رے باپ بچ گئے، صلوات بر محمد ایک چیز میں مزاحن کہنے جا رہا تھا، تب تک ہوش آ گیا جو کہیں جا کے چپک رہی، باپ رے باپ، استغفر اللہ، صلوات بر محمد تو کہنے لگا اچھا چلیے صاحب یہ ٹماٹر کیوں لے آئے؟ اچھا ہم نے کہا یہ بھی نہیں کہا تھا؟ کہنے لگے نا تو یہ جو ہے وہ آپ دھنیا کی پتی، ہری مرچ، میں نے یہ سب کہا ہی نہیں آپ نے؟ کہا بھائی میں نے صرف شاہی ٹکڑا کہا تھا۔ میں نے وہ تو آئی ایم سوری، میں بھول گیا، میں نے سوچا شاید کہا ہوگا آپ نے۔ کیا میرا یہ جواب کہ میں بھول گیا یہ ماننے کے لائق ہے؟ کہنے لگا مولانا یہ کون سی بھول ہوئی؟ میں اگر 5 چیزیں کہتا آپ 3 لے آتے تب تو مانا جاتا کہ بھول گئے۔ یہ کہاں ہو رہے؟ اگر میں 4 چیزیں کہتا آپ 2 لے آتے تو آپ کہتے 2 پتہ نہیں کیا کہا تھا، بھول گیا، لیکن میں نے 1 کہا اور آپ 3 لے آئے، یہ تھوڑی بھول جائے گا آدمی۔ میں نے کہا مطلب کہ بھول کا قانون یہ ہے کہ جب آدمی بھولتا ہے تو چیز کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو دونوں برابر ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، یہاں تک تو دونوں برابر ہیں نا۔ اب اس کے بعد دیکھو کہا کون بھولا ہے، کہ ایک نے کہا کتاب اللہ کے بعد سنتی، دوسرے نے کہا کتاب اللہ کے بعد اطرتی اہل بیتی۔ تو جب بھولنے کی بات ہوگی تو بھول میں کلمہ چھوٹ سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا۔ تو اب اس 50-45 منٹ کے بعد ایک بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ رسول اللہ، یہی تو بہت بڑا صدقہ ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجالس کا، کہاں ملے گی یہ چیزیں؟ آپ اب آج کے بعد 8ویں کلاس کے 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھئے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کہ نہیں، حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک بات بڑی اچھی جو ہے وہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ سنتی بھی کہیے، تب بھی ایک بات تو فائنل ہے کہ وہ خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ان کا جملہ تو غلط ہو گیا ہے نا۔ کتاب اکیلے نہیں ہے، کتاب کے ساتھ کچھ تو ہے، چاہے عطرت ہو چاہے سنت، کچھ تو ہے۔ لہذا یہ قول تو بالکل کنڈم ہو گیا کہ قرآن، تو آپ ہی بتائیے قرآن کیا ہے جب کافی کہنے والے کو غلط کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن کیا ہے؟ ناکافی ہے؟ دیکھیے قرآن کافی ہے، آپ نے کہا وہ بات غلط، تو کہیے قرآن ناکافی ہے۔ کہ صاحب یہ ہمت نہیں ہے، تو پھر شیعوں کی ہے کیا بھائی؟ تم نہ اس کی مان رہے ہو نہ اپنی کہہ پا رہے ہو۔ کاش میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے قرآن ناکافی ہے تو آپ اس کو لے کے اڑ جائیں گے، اس لیے صلوات پڑھنے کے بعد میں سمجھاتا ہوں کیسے ناکافی ہے۔ تو صاحب جو ہے وہ گرتے پڑتے آ گئے۔ اب پرسوں 12:30 بجے پہنچے، تو اب 12:30 کا وقت یہ ہے کہ آدمی دونوں سوال کر سکتا ہے، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھاؤ گے، یا صبح 6 بجے کے نکلے ہو ناشتہ کرو گے،
بہرحال تو اس کا سوال بھائی مثال ہے، مثال بتاؤں، خدا نہ خاصہ بدنام کرنا مقصد نہیں. تو اب یہاں آئے صاحب، تو اب یہ چونکہ فیض آباد کے ہیں اور ان کے چچا بیچارے ہم لوگوں کے ساتھ کے بڑے مومن آدمی، اللہ شفا دے جو ہے وہ، تو اس بنا پر بھی کہنے لگے تو حضور ناشتہ کھانا چائے. ہم نے کہا فی الحال چائے پلاؤ. خیر چائے آ گئی، چائے پی لی. تو انہوں نے کہا کہ اور، ہم نے کہا نہیں بس کافی ہے، بس کافی ہے. یہ چپ ہو گئے صاحب. 12:30 بجا، 1:30 بجا، 2:30 بجا، 4 بجا، اب وہ چائے کافی ہو گئی. 5 بجا. خیر ہم نے نماز مغربین پڑھ لی. تب یہ دکھے کہ حضور 1 گھنٹے میں نکلنا ہے. ہم نے کہا 1 گھنٹے کو مارو گولی، یہاں پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہیں. کہنے ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے تو کہا کہ کافی ہے. ارے میں نے کہا یار میں نے چائے کے لیے کہا تھا کہ بس کافی ہے، نہ یہ کہ کھانے کے لیے کہا ہے، نہ یہ کہ لحاف کے لیے کہا ہے، نہ یہ کہ توشک کے لیے کہا ہے. کیا مطلب؟ ہر چیز کافی ہوتی ہے اپنی جنس میں. چائے دوسری چائے کے مقابلے میں کافی ہو سکتی ہے، چائے کھانے کے مقابلے میں کافی نہیں ہوگی. چائے لحاف کے مقابلے میں کافی. قرآن بے شک کافی ہے، توریت کے مقابلے میں، زبور کے مقابلے میں، انجیل کے مقابلے میں.